السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، یہ مبارک مہینہ ہے، مبارک جگہ پر جمع ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ جیسے تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم سب کو ایک نیت کرنی ہے، ایک ارادہ کرنا ہے کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، سنانا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور مختصر سی زندگی میں، ختم ہونے والی زندگی میں اگر ہم اللہ کے قرآن کریم کی باتوں کو سن کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سن کر اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ملے گا کہ اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا۔ اور ماں بہنیں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، سیدھا راستہ نہ ملے،
اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، یقیناً اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے دل سے ارادہ کریں کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اور اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے؟ فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کریم کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کرے۔ اللہ آگے قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، اور میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہن ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی، اسی لیے تو ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے، سیدھے راستے کی تو ہمیں توفیق دے دے۔ اب سیدھا راستہ کون سا مانگ رہے ہیں اللہ سے ہم؟ تو فرماتے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ایسا سیدھا راستہ نصیب فرما، ایسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما جس راستے پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس راستے پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارشیں ہوتی ہے۔ اور اے اللہ ایسے راستے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما لینا، جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہو، تیرا غصہ جوش میں آتا ہو، ایسے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما لینا۔ تو ماں بہن ہدایت بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہدایت ملتی کب ہے؟ جب انسان باتوں کو دھیان سے سنے، توجہ سے سنے، پھر اس پر عمل کی نیت کرے، عمل کرنے کا ارادہ کرے، تو اللہ پاک اس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک موت کے وقت اسے کلمہ ضرور نصیب فرما دیں گے، چاہے یا نہ چاہے۔ موت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک کہ زبان پر کلمہ جاری نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے، اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ماں بہنیں اگر ہم عمل کی نیت کریں گے، اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا، دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہدایت کے فیصلے فرمائے گا، اللہ ہم سب کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ میری ماں بہنیں یہ مبارک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور ایک حدیث میں کیا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت
حاصل ہیں جیسے میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَعْبَانُ شَهْرِي، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ رب العالمین کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ماں بہنیں یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی، اور نہیں سنی اور نہیں پڑھی دعا تو پڑھ لے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ کون سی تیاری؟ جو ہم کرتے وہ تیاری نہیں، جو کھانے پینے کی تیاری ہوتی ہیں، جو گھر کے سامان کی تیاری ہوتی ہیں وہ تیاری نہیں، بلکہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، اللہ پاک کون سے کام کرنے سے راضی ہوتے ہیں، اللہ سے کیسے تعلق قائم ہو جائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو رمضان کے مہینے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اور ہمارے نبی رجب اور شعبان میں ایک دعا پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھ لیں، اللہ سب کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، ہمارے نبی جو رجب کے مہینے میں دعا پڑھتے تھے، شعبان کے مہینے میں جو دعا پڑھتے تھے، آج ہمارے دل میں ایک ڈر سوار ہے، ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں کورونا وائرس۔ ہر ایک کے زبان پر اس کا ایک چرچا ہے کہ کہیں مجھے وہ بیماری لگ نہ جائے، کہیں میں اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ لیکن ماں بہنیں یاد رکھے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں یاد رکھو، موت زندگی کا مالک دنیا والے نہیں ہیں بلکہ موت زندگی کا مالک میں ہوں۔ اللہ فرماتے مارنے والا بھی میں ہوں، زندگی دینے والا بھی میں ہوں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میری ماں بہنیں، اس آیت کریمہ پر اگر ہم سب یقین کر لیں اور اس آیت کریمہ پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کا ارادہ کر لیں تو میں قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں، دلوں میں وہ سکون و اطمینان نصیب ہو جائے گا، دل کی ساری بے چینیاں ختم ہو جائے گی، دماغ میں جتنی ٹینشن سوار ہے وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اللہ کیا بات بیان فرما رہے ہیں، میرے محبوب دنیا میں بسنے والے لوگوں کو سمجھا دو، جسے میں مال دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ماں بہنیں یہ بات یاد رکھے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہیں، اور ہم اس وقت جو جمع ہوئے ہیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے دھرنے والے ہیں، سب کچھ طاقت اللہ ہی کی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آج تک اللہ ہی نے کیا۔
کل بھی اللہ ہی نے کیا تھا اور آئندہ بھی جو ہونے والا ہے وہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ کیا فرماتے اللہ قرآن کریم میں، جسے میں مال دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے میں مالدار بنانا چاہوں اسے کوئی غریب نہیں بنا سکتا، اور جس سے میں مال چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تشاء۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی گزار رہے ہو نا، دنیا کی مختصر سی زندگی میں یہ بات مت سمجھنا کہ میں نے عزت اور ذلت کا مالک دنیا والوں کو بنایا ہے۔ اللہ فرماتے نا، میں نے عزت اور ذلت کا مالک دنیا والوں کو نہیں بنایا، بلکہ عزت کے فیصلے کرنے والا بھی میں ہوں، ذلیل کرنے والا بھی میں ہوں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کرنا چاہوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی، چاہے اس کی لاکھ برائیاں کرے، چاہے اس پر لاکھ تہمت لگائے، چاہے اس پر لاکھ الزامات لگائے، چاہے اس کے لاکھ برائیوں سے چرچے کرے، بلکہ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہمارے نبی نے فرمایا جب اللہ پاک کسی کو عزت دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور دوسرا آدمی اس کی عزت کو دیکھ کر جلتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے اور اس کو ذلیل کرنے کی پلاننگ میں رہتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسا گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کو منہ بتانے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے ذلیل کرنا چاہوں دنیا چاہے اس کی لاکھ تعریف کر لے، دنیا اس کی لاکھ تعریف کے جھوٹے پھول باندھ لے، اللہ فرماتے وہ عزت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آگے اللہ نے بڑی عجیب بات سمجھائی، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تو میرے ہاتھ میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی میری ہیں۔ اللہ آگے فرماتے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ آگے جو میں بات سمجھانا چاہتا تھا ماں بہنیں، یہ بات اللہ قرآن کریم میں فرماتے وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ فرماتے میرے بندو کورونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، میں جسے زندہ رکھنا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی، اور میں جسے مارنا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت اسے زندہ نہیں رکھ سکتی۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اللہ فرماتے میں چاہوں جسے بغیر حساب و کتاب کے روزی بھی دے دو، اس لیے کہ روزی دینے والا بھی ایک اللہ ہی ہے۔ تو ماں بہنیں میں بات کیا کر رہا تھا، رجب کے مہینے میں ہمارے نبی ایک دعا مانگتے تھے، اور یہ دعا ایسی پاورفل دعا ہے ماں بہنیں، اگر ہم یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے رمضان تک، رمضان کا مہینہ جانے تک میں آپ کو کچھ دعائیں سکھاتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ لو یقین کے ساتھ اور اس کو لکھ کر رکھو، اور جب بھی وقت ملے پڑھتے رہو، یہ دعائیں پڑھتی رہو گی ماں بہنیں، رمضان کا مہینہ جانے تک اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کوئی بیماری لگنے والی نہیں ہے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر یہ دعا یقین کے ساتھ پڑھو گے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور زندگی ہمارے لیے بھلائی والی ہوگی، تو رمضان کا مہینہ جاننے تک اللہ موت کو بھی مؤخر کر دے گا۔ حالانکہ موت مؤخر نہیں ہوتی، قرآن کریم میں فرمایا جس کا موت کا وقت آ گیا اس کو اسی وقت دنیا سے جانا ہے، ایک گھڑی آگے نہیں ہوتی، ایک گھڑی پیچھے نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی رجب کے مہینے میں کیا دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا، آپ بھی پڑھو ماں بہنیں، اندر اندر دل دل میں پڑھو، اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔
اب دعا کا ترجمہ سنیے، ہمارے نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ الہ العالمین تو رجب کے مہینے میں برکتیں نازل فرما، شعبان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما، یعنی زندگی میں برکتیں ہو کہ رمضان کا مہینہ آنے تک میں دنیا سے چلا نہ جاؤں، بلکہ رمضان کے مہینے کی رحمتوں کو حاصل کر لوں۔ اور آگے ہمارے نبی دعا مانگ رہے وبلغنا رمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے تاکہ میں رمضان کی برکتوں کو حاصل کر لو، رمضان کی رحمتوں کو حاصل کر لو۔ ماں بہنیں ایسے تو دعا کر لینی چاہیے، اللہ ہمیں یہ 3 مہینوں کی بلکہ زندگی کی ہر گھڑی کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک دعا تو یہ پڑھتی رہو اس تصور کے ساتھ کہ اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں، زندگی گناہوں میں گزر گئی ہیں، زندگی نافرمانیوں میں گزر گئی ہیں، دنیا میں طرح طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جیسے اور لوگ دنیا سے گئے ہیں۔ اے اللہ ایک دن مجھے بھی تو یہ دنیا چھوڑنی ہوگی، مجھے بھی تو قبر کے حوالے ہونا ہوگا، مجھے بھی تو لوگ قبر کے حوالے کر دیں گے، ایک دن میری بھی تو جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی، ایک دن لوگ میری قبر پر بھی تو مٹی ڈالنے والے ہوں گے۔ اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ تجھ سے مانگتی ہوں کہ میں تجھے رمضان میں راضی کر لوں۔ تو یہ دعا یقین کے ساتھ ماں بہنیں پڑھتی رہو گی، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور ہمارے نبی نے ایک اور دعا سکھلائی ہے، جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو ہمارے نبی دعا مانگتے تھے، اللہ سے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم سلمنی لرمضان۔ میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں، ہو سکے تو عربی لکھ کر عربی میں مانگو، لکھوا لو، لیکن اگر عربی پڑھنا نہیں آتا تو اردو میں بھی مانگو۔ اللہ کو ہر زبان سمجھ میں آتی ہے، بس اللہ کے سامنے کوئی مانگنے والا ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں، دنیا والے تو مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن میں ایسا کریم اللہ ہوں، میں ایسا رحیم اللہ ہوں کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہوں اور مانگنے سے خوش ہوتا ہوں۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، میں مانگنے سے خوش ہوتا ہوں۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلائی، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ پہلے میں پوری دعا پڑھ لیتا ہوں عربی، پھر اس کا اردو ترجمہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو دعا سکھلائی۔ میرے صحابہ کرام، رمضان کا مہینہ جب قریب آتا تھا تو ہمارے نبی صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلاتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ۔ سلامت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے موت مت دے دینا، مجھے کوئی بیماری نہ دے دینا، مجھے کوئی ٹینشن نہ دے دینا، تاکہ میں رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤں۔ اس لیے کہ اگر بیماری ہوگی تو میں رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کر سکوں گا، رمضان کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ۔ جیسے ماں بہنیں رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا اجر اور نیکیوں کا بدلہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے غیر رمضان میں ہم کوئی عمل کرتے ہیں، وہی عمل رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں وہ عمل بڑھا ہوا رہتا ہے، اس کا ثواب بڑھا ہوا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے وسلم رمضان علی، ہمارے نبی نے دعا میں مانگا ہے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، یعنی مجھ سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی نافرمانی کا کام نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلائی، ورنہ ہمارے نبی تو معصوم تھے، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، آپ تو بخشے بخشائے تھے، اس کے باوجود ماں بہنیں اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وہ اہتمام تھا، اللہ کے سامنے مانگنے کا وہ اہتمام تھا۔ اور آج ہم پریشان ہیں، آج ہم بیماریوں کے شکار بن گئے، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، ہمارے گھر جہنم کے نمونے بن چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اللہ کے سامنے رونے کو تیار نہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو تیار نہیں، بلکہ ماں بہنیں میں آگے یہ کہوں گا، رونا تو دور کی بات، ہم نے تو نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر لیا، جس عبادت سے
اللہ راضی ہوتے ہیں جس عبادت سے دنیا کی زندگی سکون و اطمینان والی بنتی ہے، آخرت کی زندگی میں درجات بلند ہوتے ہیں، اس عبادت یعنی نماز کو ہم نے جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا، کبھی جی میں آیا تو پڑھ لی، کبھی جی میں آیا تو چھوڑ دی، یعنی ہم نے نماز تک کی پرواہ نہ کی، پھر ہم پریشان ہیں۔ تو میری ماں بہنیں پھر پریشانیاں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ پھر تو پریشانی آنی ہی آنی ہے، ورنہ ماں بہن اللہ پاک تو اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے محبت کرتے ہیں۔ ماں کو اپنے بیٹے سے اور اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، حالانکہ ماں تو جننے والی ہے، اس کے باوجود اپنے بیٹے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، اپنی بیٹی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو ماں بہنیں اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو کیسے پریشانی میں دیکھے گا؟ بلکہ اللہ تو رحم کا معاملہ فرمانے والے ہیں، کرم کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ جتنی پریشانیاں ہماری طرف آئی ہیں وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں آئی ہیں۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، ہمارے نبی صحابہ کرام کو یہ دعا سکھلاتے تھے، اللہم سلمنی لی رمضان، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، وسلم رمضان لی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، یعنی رمضان میں کوئی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے، کوئی گناہ مجھ سے نہ ہو جائے۔ اور آگے ہمارے نبی نے فرمایا وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اے اللہ رمضان میں جتنی عبادتیں مجھ سے ہو جائے، اللہ تو اپنی بارگاہ میں ان عبادتوں کو قبول فرما لے، اس لیے کہ ماں بہنیں عبادتوں کا قبول کرنے والا بھی اللہ ہیں۔ تو میں اصل آپ کو کہنا یہ چاہتا تھا، دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اور اس بات کو اللہ پاک اپنے کلام پاک میں کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ، جب ایک باپ اپنے بیٹے کو پیار و محبت سے سمجھائے، ایک ماں اپنی بیٹی کو پیار و محبت سے سمجھائیں، اور بیٹی ماں کی نافرمانی کرنے لگے، بیٹا ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، تو ماں باپ تو انسان ہیں، کتنا دل ناراض ہوتا ہے، کتنا دل دکھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو پیار اور محبت سے سمجھا رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو پیار اور محبت سے سمجھا رہا ہوں، اور میرا بیٹا میری بات کو ماننے کو تیار نہیں، حالانکہ فائدہ میرے بیٹے کا ہے۔ میری ماں بہنیں یہ بات بھی یاد رکھو، ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ فرماتے جس کا دل چاہے وہ میری فرما برداری کر کے زندگی گزارے، جس کا دل چاہے میری نافرمانی کر کے زندگی گزارے۔ اگر میری فرما برداری کریں گے تب بھی فائدہ انہی کا ہے، میری نافرمانی کریں گے تو نقصان انہی کا ہے۔ تو ماں بہن اللہ پاک کتنے پیار سے ہمیں سمجھاتے ہیں، کیا فرماتے اللہ قرآن کریم میں الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ایمان والے بندو، ایمان والی بندیوں، دیکھو اللہ پاک کتنا محبت سے، اور میری ماں بہنیں جب اللہ پاک قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو ایمان والا کہہ کر پکارے، علماء فرماتی اللہ پاک کا محبت والا خطاب ہے، اس لیے کہ ایمان والے اللہ کے محبوب بندے ہیں، ایمان والی اللہ کی محبوب بندیاں ہیں۔ یہ ساری کائنات کا نظام ایک ایمان والے کی وجہ سے باقی ہیں، یہ ساری کائنات ایک ایمان والے کی وجہ سے باقی ہیں۔ جب دنیا سے ایمان والا ختم ہو جائے گا یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ آج لوگ اگرچہ ایمان والوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ ایمان والوں کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے خود کے مٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا نظام تو ایمان والوں کی وجہ سے باقی ہے۔ تو اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے بندو اور ایمان والی بندیوں، اللہ فرماتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، دنیا کی مختصر سی زندگی میں تمہیں کہیں جانا ہوتا ہے،
کئی سفر کرنا ہوتا ہے تو تم تیاریاں کرتی ہو، ماں بہنیں تیاریاں کرتی ہو، کہیں جانا ہوتا ہے چاہے 1 دن کا سفر ہو چاہے 2 دن کا سفر ہو تو پہلے سے سارا انتظام موجود ہوتا ہے، پہلے سے ساری تیاری موجود ہوتی ہے کہ کئی سفر میں یہ چیز کم نہ پڑ جاوے، کئی سفر میں وہ چیز کم نہ پڑ جاوے۔ اور بالفرض مان لو دنیا کے اندر ہم جو سفر کرتے ہیں اس سفر میں اگر کسی چیز کو بھول بھی گئے تو وہاں سے اور جگہ پر جا کر بھی اس چیز کو حاصل کرنے کے کچھ نہ کچھ چانسز ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں دنیا کے لیے تم سفر کرتے ہو تو سفر کی تیاریاں کرتے ہو۔ اللہ فرماتے یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تمہیں آخرت کا سفر بھی کرنا ہے، قبر کی منزلوں کو پار کرنا ہے، حشر کی منزلوں کو پار کرنا ہے، حساب کتاب کی منزلوں کو پار کرنا ہے، نامہ اعمال کی منزلوں کو پار کرنا ہے، پل صراط کی منزلوں کو پار کرنا ہے، تو ایسی خطرناک منزلوں کا تمہیں سفر کرنا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں اس کے لیے بھی تو کچھ تیاری ہونی چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے سفر کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور آخرت کا سفر تو ہر ایک کو کرنا ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی اچھے اعمال کر کے گزاریں گے پھر بھی نتیجہ موت ہے، برے اعمال میں زندگی گزرے گی پھر بھی نتیجہ موت ہے۔ اب اللہ پاک ہمیں سفر کی تیاری سمجھا رہے ہیں تو ہمیں آخرت کے سفر کے لیے کیا تیار کرنا ہے، تو اللہ فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں آخرت کے سفر کا سامان وَاتَّقُوا اللَّهَ، میری ذات سے ڈر جاؤ، تقوی۔ جیسا تم کورونا وائرس سے ڈرتے ہو اللہ فرماتے ایسا تم میری ذات سے ڈر جاؤ، میری ذات سے ڈرو گے اللہ فرماتے ہیں آنکھیں بند ہوتے ہی سیدھا جنت میں پہنچا دوں گا۔ لیکن ماں بہنیں آج ہم دنیا کی زندگی میں ڈر رہے ہیں، ایسا دنیا کی زندگی میں ڈر رہے ہیں جیسے موت کبھی آنے ہی نہ ہو، ورنہ مرنا تو ہر کسی کو ہے، موت تو کوئی نہ کوئی بہانے سے آئے گی، کوئی نہ کوئی بہانے سے آئے گی، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ بات بھی ضرور ہے ماں بہنیں دنیا کی زندگی میں احتیاط ضروری ہے، اس لیے کہ ہم موت کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں، ہم اللہ کی ذات کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ احتیاطی تدابیر ضرور کرنی چاہیے، جیسے بہت سی نہیں عورتیں ہیں گھر میں بہت سی چیزیں کھانے سے پرہیز کرتی ہوگی، کیوں پرہیز کرتی ہوگی؟ اس لیے کہ کہیں مجھے وہ بیماری نہ لگ جائے، اور پرہیز کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ جیسے ایک آدمی کو ڈائبٹیز کی تکلیف ہے، اب وہ یوں سوچ لے کہ جو ہونا ہوگا میں تو بہت ساری شکر کھاتی رہوں گی، مجھے تو شکر بہت پسند ہے، مجھے تو میٹھا بہت پسند ہے، تو نہیں، یہ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ نہیں، جس چیز کا تمہیں پرہیز بتلایا اس چیز کا پرہیز بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن آج میں ایک دعا بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں، کوئی بھی چیز کھانی ہو اس سے پہلے ایک دعا پڑھ لو، اللہ کی ذات علی سے امید ہے اگر اس چیز میں کوئی نقصان بھی ہوگا اللہ پاک اس کے نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو گی ماں بہنیں تو مغرب تک کوئی آفت نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ اور مغرب کے عصر کی نماز کے بعد پڑھو گی 3 مرتبہ تو کل فجر تک کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ اور جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی، جیسا چکن کھانے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں کورونا وائرس نہ ہو جائے، حالانکہ سستا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو زیادہ کھانے سے کورونا وائرس ہوگا، نہیں ہوگا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو کہ اگر نمازیں نہیں پڑھی تو اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، آنکھوں کا غلط استعمال کیا تو اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، زبان سے کسی کی غیبت کی ہے تو اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے، کان سے کسی کی برائیاں سنی ہیں تو اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ ڈرنا ہے تو آخرت کے احوال سے ڈرو، ورنہ یہ دعا پڑھ لو کوئی چیز کھانے سے پہلے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر زہر بھی ملا ہوا ہوگا
تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے دعا یقین کے ساتھ پڑھی ہوگی تو اللہ پاک زہر کو بھی بے اثر بنا دے گا، اس لیے کہ تاثیر ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہیں۔ ایک دعا ہر وقت یہ پڑھتے رہنا ہے، اور دوسری بات میں نے جو آپ کو بتلائی، اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں آخرت کے توشے کے بارے میں، اللہ پاک ہمیں باخبر کر رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ہر معاملے میں، جیسے اس وقت جو بیماری سے ہم ڈر رہے ہیں، اب جب دل میں بے چینیاں ہوتی ہے، دل میں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہیں، اس وقت بھی ایک دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ کبھی سنو کہ فلاں آدمی کو وہ تکلیف ہے، فلاں آدمی بیمار ہیں، فلاں آدمی اس بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، فلاں آدمی اس بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، اور وہ کیا پیاری دعا ہیں۔ اس دعا کو ہم یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ پاک ہمیں سلامت رکھے گا، اللہ پاک ہماری اس بیماری سے حفاظت کرے گا۔ وہ کون سی دعا ہیں؟ یہ ساری دعائیں آپ یاد کرو، لکھ لو اور پڑھتی رہو، بہت اچھی دعا ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی، یہ ایک دعا ہے جس کو آپ کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور صبح سے ہم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، لیکن جب بھی کورونا وائرس کا ڈر دل میں آ جاوے تو اس وقت فوراً یہ دعا پڑھ لینی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا پڑھیں گے اور ترجمہ کتنا پیارا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس پیدا کرنے والے اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تیرا شکر ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، عافانی، جس نے مجھے عافیت بخشی، مما ابتلاک بہ، دوسرے لوگ جو بیماری میں مبتلا تھے، دوسرے لوگ جو پریشانی میں مبتلا تھے، اس پریشانی سے اللہ نے مجھے عافیت بخشی، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنی تمام مخلوق پر، اپنی بہت سے لوگوں پر، اپنی بہت سی مخلوق پر تو نے مجھے فضیلت بخشی اور مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا۔ تو ماں بہنیں، مجھے اصل آپ کو بتلانا یہ تھا، دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھا رہے واتقوا اللہ، میرے بندوں اور میری بندیوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آخرت کا توشہ یہی ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر سامنے ہونا چاہیے۔ کون سی چیز کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کون سی چیز کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کیسی زندگی گزارنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، کیسی زندگی گزارنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ ماں بہنیں، میں اصل آپ کو بتلا رہا تھا کہ آج ہم لوگ پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں اور ہم چاہتے کہ اللہ کی مدد ہمارے پاس آئے، اللہ ہم پر کرم کا معاملہ فرما لے، اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما لے۔ ماں بہنیں، اللہ پاک تو ہم پر رحم کا معاملہ ہی کرتا ہے، کرم کا معاملہ ہی کرتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ وہ تو رحیم ہیں، وہ تو رحمان ہیں۔ وہ بڑے بڑے گنہگاروں کے ساتھ جب رحم اور کرم کا معاملہ کرنے والا ہے تو ہم تو ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہمارے ساتھ کیوں رحم کا معاملہ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کیوں کرم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن ماں بہنیں، ایک بات بڑی سوچنے جیسی ہے، جب ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ، چونکہ اس وقت عورتوں کا بیان ہے اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اللہ آپ لوگوں سے کہتا ہے، میری ماں بہنیں، اللہ آپ لوگوں سے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ماں بہنوں، جو تم سوچتی ہو وہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے؟ تو وہ کر کے دیکھ۔ اللہ فرماتے میری بندی تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں،
پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے. یعنی تو اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے کروانا چاہتی ہے تو تجھے بھی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہوگی. میری ماں بہنیں یہ بات یاد رکھیں, جب کوئی آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے, دیکھو اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, اللہ ہمارے دل میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شوق نصیب فرما دے اور ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, آج ہم نے کتنے گناہ کیے, ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی, نافرمانیوں میں گزر گئی, ہم نے اپنی آنکھوں سے غلط دیکھا ہے, نہ دیکھنے کی چیزوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نہ سننے کی چیزوں کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے, نہ بولنے کی چیزوں کو ہم نے اپنی زبان سے بولا ہے. اللہ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, زمین پر نماز نہیں پڑھتے, زمین پر جھوٹ بولتے ہیں, زمین پر لوگوں کی غیبت کرتے ہیں, زمین پر لوگوں پر الزام لگاتے ہیں, زمین پر نفرت والی زندگی گزارتے ہیں, زمین پر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں, زمین پر موبائل میں کوئی غلط چیز دیکھی جاتی ہے, زمین پر ٹیلی ویژن میں کوئی غلط چیز دیکھی جاتی ہے, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ وہ زمین کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ یا یہ تیری بندی, اگر عورت ہے تو بندی, زمین کہتی اللہ یہ تیری بندی ہے, تو نے اس کو زندگی نصیب فرمائی, تو نے اسے جوانی نصیب فرمائی, تو نے اس پر کرم کا معاملہ فرمایا, تو نے اس پر رحم کا معاملہ فرمایا, اس کے باوجود یہ تجھے ناراض کرنے والا کام کرتی ہیں, یہ تجھے ناراض کرنے والے اعمال کرتی ہیں. اللہ زمین کہتی اللہ تو اجازت دے میں اس بندی کو نگل جاؤں, میں اس بندی کو زمین میں ڈسا دوں, میں اس بندی کو ختم کر دوں. اللہ کیا فرماتے ہیں, زمین بندی تیری ہے یا بندی میری ہے؟ چونکہ بندہ ہے تو بندہ, لیکن عورتوں میں بیان ہے اس لیے میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. زمین سے اللہ فرماتے زمین بندی تیری ہے یا بندی میری ہے؟ زمین کہتی اللہ بندی تو تیری ہے. اللہ فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو, میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں, کبھی نہ کبھی تو وہ مجھ سے معافی مانگیں گے, کبھی نہ کبھی تو وہ مجھ سے معافی مانگیں گے اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس لیے ماں بہنیں آج اللہ سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے. اپنے گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگو. اور سب سے بڑا گناہ جو ہماری زندگی میں ہے, 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہم نہیں کرتے, نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا, حالانکہ نماز کا چھوڑ دینا تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. تو سب سے پہلے دل میں ایک نیت کر کے جاؤ, ایک ارادہ کر کے جاؤ, 5 وقت لگی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے, نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے. گھر میں جوان بیٹا نہیں پڑھتا, گھر میں جوان بیٹی نہیں پڑھتی, ساس بہو نماز نہیں پڑھتی, مائیں بیٹی نماز نہیں پڑھتی, اپنے گھر میں محبت کے ساتھ کہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز مت چھوڑو. 24 گھنٹے میں صرف اللہ ہم سے 1.25 گھنٹے کا سوال کرتا ہے. ماں بہنیں, ایک نماز پڑھنے پر 10 سے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اور کورونا وائرس سے بچنا چاہتی ہو, وضو میں رہو, وضو کرو گے کورونا وائرس قریب نہیں آئے گا. نماز کا اہتمام کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, فرمائے میرے محبوب پیٹ میں بڑا سخت درد ہے, بڑا پریشان ہو گیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ نماز شروع کر دو, نماز پڑھو, اللہ شفا نصیب فرما دے گا. تو ماں بہنیں ساری بیماریوں سے, سارے ٹینشنوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک گناہ چھوڑ دو. وہ کون سا گناہ؟ نماز کا نہ پڑھنا. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو آج سے اس مجلس میں اس بات کا ارادہ کر کے جاؤ کہ 5 وقت کی نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. جس چیز میں مجبوری ہے, جیسے آپ پر اللہ نے نماز کو معاف کر رکھا, ان دنوں میں اللہ کا ذکر اور کرو, لیکن نماز کے ایام میں نماز کو ضرور پڑھو. اللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. اور ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو, تم گھر میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو گی, نماز پڑھو گی, اللہ پاک تمہاری اولاد
کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا, تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا, گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. آج گھروں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ جس گھر میں نماز نہیں, جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں, جس گھر میں تعلیم نہیں, جس گھر میں اللہ کے قرآن کو دیکھا نہیں جاتا, اس گھر میں پھر شیطان بسیرا کرتے ہیں. پھر عورتیں کہتی ہیں مول صاحب میرے گھر میں کوئی پرابلم ہے, کوئی جنات ہے, کوئی شیطان ہے, کوئی بھوت, کوئی نہیں ہے. سورہ یاسین یقین کے ساتھ پڑھو, اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرو. حدیثوں میں ہمارے نبی نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمایا, جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس گھر میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں, شیطانی اثرات اس گھر سے ختم ہو جاتے ہیں. تو ماں بہنیں 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام, اور اپنے گھر میں روزانہ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو, اس نیت سے بھی پڑھو. اور میں نے جو دعائیں آپ کو بتلائی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ایک اور دعا بھی ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت. یہ چھوٹی سی دعا ہے, اللہ عافنی فی بدنی, تو میرے بدن کو سلامت رکھ. اللہم عافنی فی سمعی, اے اللہ تو میرے کانوں کو بیماریوں سے سلامت رکھ, ہر ناجائز چیز کو سننے سے سلامت رکھ. یہ نیت بھی کر لے, اللہم عافنی فی بصری, اے اللہ تو میری آنکھوں کو سلامت رکھ, آنکھوں کو عافیت نصیب فرما. لا الہ الا انت, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کرنے دھرنے والی ذات تیری ہیں. تو ماں بہنیں یہ دعاؤں کا اہتمام کرو. پھر میں نے ایک دعا آپ کو یہ بھی بتلائی, رجب کے مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, یہ دعا پڑھتی رہو. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا, یہ دعا پڑھو. اور ایک دعا میں نے جو کورونا وائرس سے بچنے کی بتلائی ہے, یہ پاورفل دعا ہے. اگر اللہ پاک نے مقدر میں زندگی رکھی ہوئی ہے تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے کوئی بیماری نہیں لگے گی. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو ماں بہنیں ایک نیت تو یہ کرنی ہے 5 وقت کی نماز. دوسرا ایک کام, 2 کام کر لو. ماں بہنیں میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی باتیں کہی ہیں, اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چاہے میں نے مردوں کو کوئی پیغام سنایا ہو, چاہے اپنی ماں بہنوں کو, عورتوں کو کوئی پیغام سنایا ہو, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس پیغام پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرما دے, سب سے پہلے وہ باتیں میری زندگی میں داخل فرما دے. لیکن ماں بہنیں میں اکثر ہمیشہ میرے سارے باتوں کا خلاصہ 2 باتیں ہوتی ہیں. اگر اللہ کا ولی بننا ہے, ماں بہن اگر آپ بھی اللہ کی نیک بندی بننا چاہتی ہو, اللہ کی ولیہ بننا چاہتی ہو, 2 کام زندگی میں کرو. ایک 5 وقت کی نماز کو کبھی مت چھوڑو, اور ایک اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ, کسی کا دل ناراض مت کرو. ماں بہنیں اللہ کو ناراض کیا ہے, اللہ کو ناراض کیا ہے, حقوق اللہ میں کوتاہی ہو گئی, اللہ کے سامنے معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا. لیکن دنیا والوں کو ناراض کیا, دنیا والوں کی غیبت کی, دنیا والوں کا دل دکھایا, پڑوسیوں کو ناراض کیا, ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتی رہو گی, لیکن جب تک دنیا والے معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے. تو یہ 2 کام اپنی زندگی میں داخل ہو جائے. ایک تو 5 وقت کی نماز ہے, ایک اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ. دنیا والے اگر ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے, دنیا والے اگر ہمیں اچھا انسان سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ آسمان پر فرمائے گا میرا بندہ یا میری بندی, اگرچہ دنیا والے تجھے کیسا بھی سمجھتے ہو, لیکن میں نے تجھے اپنا ولی بنا لیا ہے, میں نے تجھے کامیاب لوگوں میں شامل کر دیا ہے. تو ماں بہنیں اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. دنیا کی مختصر زندگی میں اللہ ہمیں معاف کر دے گا. حدیث پاک میں لکھا ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماں بہنیں ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. قرآن کریم میں کیا فرماتے, قل یا عبادی الذین اسرفوا, اللہ فرماتے ہیں میرے نافرمان بندوں سے اور میری نافرمان بندیوں سے میرے محبوب یہ بات سمجھا دو, میرے نافرمان بندوں کو اور میری نافرمان بندیوں کو یہ بات کہہ دو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, زندگی گناہوں میں گزاری ہیں, زندگی نافرمانیوں میں گزاری ہیں,
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا میں ہوں, مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو. ماں بہنیں ہم سب گنہگار ہیں, لیکن حدیث میں کیا فرمایا, خیر الخطائین التوابون المستغفرون, بہترین گنہگار وہ ہیں جو اللہ کے سامنے معافی مانگنے والا ہو, اللہ کے سامنے رونے والا ہو. آج دکان کا سیٹھ ناراض ہو جاوے تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. ماں بہنیں میں آپ سے کہتا ہوں, گھر کا کوئی ہمارا ممبر ناراض ہو جاوے, جیسے آپ کا شوہر ناراض ہو جاوے, آپ کی ساس ناراض ہو جاوے, آپ کی بہو ناراض ہو جاوے, تو منانا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے میرے بندے یا میری بندی, اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں, میں تجھ سے روڑ جاؤں, آنسو کا ایک قطرہ آنسو آنکھوں سے نکلے گا, اللہ فرماتے گال پر آنے سے پہلے میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن ماں بہنیں اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں دنیا کی وجہ سے, دنیا کے ٹینشنوں سے بہت رونا آیا, لیکن کبھی جہنم کو یاد کر کے رونا نہیں آیا, کبھی قبر کو یاد کر کے رونا نہیں آیا. ایک مرتبہ ہمارے نبی تشریف فرما ہے, قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی آیت؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے, اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں, کیا ایسے خوف کی باتیں سن کر بھی, ایسے ڈر کی عذاب کی باتیں سن کر بھی تم اس کلام الہی سے یعنی قرآن کریم سے تعجب کرتے ہو, وتضحکون ہنستے رہتے ہو, ولا تبکون کبھی تمہیں آخرت کو یاد کر کے رونا نہیں آتا؟ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے جب صحابہ کرام کو آیت کریمہ سنائی تو صحابہ کرام اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گال پر آنے لگے. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ نے بھی رونا شروع کر دیا, اور آپ نے روتے روتے فرمایا وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے, جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے نبی نے فرمایا وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو, جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو, جو قرآن کریم کو سن کر رویا ہو. لیکن ماں بہنیں آج تو بڑا عجیب معاملہ, مجھے کسی نے کہا مولانا میں تو بہت بیان سنتی ہوں, کبھی رونا تو آتا نہیں, لیکن جب ٹی وی سیریل دیکھتی ہوں اور ٹی وی سیریل میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں مجھے رونا آتا ہے. تو ماں بہنیں یہ رونے کی کوئی ضرورت ہے جس کا جھوٹ, جس کی کوئی اصل نہیں, جس کی کوئی حقیقت نہیں, ایسی سیریل کو دیکھ کر رونا آیا. لیکن قرآن کریم میں جو کہا وہ سچ ہے, ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے, اس کو سن کر کبھی رونا نہیں آیا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, روتے روتے وہ آدمی جنت میں جائے گا اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو گناہوں کو یاد کر کے رونے والا ہوگا, جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والا ہوگا. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا, وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہوگا, جہنم میں جائے گا. وہ کون؟ جو گناہ کر کے بھی اکڑنے والا, فخر کرنے والا. جیسے بعض عورتیں کہتی ہیں میں 4 ٹائم کی تو نماز پڑھتی ہوں, صرف فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی, گھر کا کام بہت ہوتا ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس میں کیا ہو گیا؟ فجر میں پانی بھرنے کا رہتا ہے اور بہت سارے کام رہتے ہیں. اگر میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور 4 ٹائم کی نماز پڑھ لی تو اس میں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوگا. ماں بہنیں وہی ہوگا جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک نماز فجر کی چھوڑی ہے, فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک بڑے سانپ کو مسلط کیا جائے گا جو قبر میں ظہر تک مارتا رہے گا. اب دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اور حدیث میں لکھا ہے جب کوئی بندہ یا کوئی بندی فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں, نماز کو پڑھتے ہیں, اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں, اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. بلکہ حدیث میں ہے آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اس کے سر پر اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا وقت نکل جاتا ہے, شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور شیطان کہتا ہے لعنتی پورے دن تم پر لعنت ہو. تو ماں بہنیں اگر حالات کو درست کرنا چاہتی ہو, اللہ سے تعلق قائم کر لو, دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. اور آج اس مجلس میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی دعوت دینے کے لیے نہیں آیا, بس 2 کام کا ارادہ کر کے جاؤ, 2 کام کی نیت کر کے جاؤ, اور یہ 2 کام تم نے اپنی زندگی میں شروع کر دیے ماں بہنیں, زندگیوں میں وہ سکون و اطمینان ہوگا, سارا خوف ختم, سارا ٹینشن ختم, گھر جنت کا نمونہ, لڑائی جھگڑے ختم, بلکہ ہر چیز کی پریشانی ختم. ایک 5 وقت کی نماز کا اہتمام,
دوسرا اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ جمعہ کی رات آنے والی ہے، کل جمعہ کا دن ہے، اس لیے مابین ہمارے نبی کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور بڑھانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو حاصل کرنے کے لیے جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہو، بلکہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں تو جتنا ہو سکے اتنا درود پاک زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔